اس کائنات کے اندر بے شمار ایسی عظیم ہستیوں کو پیدا فرمایا کہ ان کے زمانے کے لوگ اور ان کے ساتھ رہنے والے لوگ جب ان کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں تو رب ذوالجلال ان کی نسبت کی وجہ سے انہیں میں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اعلیٰ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ رب ذوالجلال کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ رب کے پیارے محبوب امام الانبیاء قائد المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بارگاہ اتنی اعلیٰ بارگاہ ہے اور اتنی افضل اتنی اکمل بارگاہ ہے کہ رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی آیا ہے، جو بھی مصطفیٰ کے دامن میں آ گیا، جس نے نسبت مصطفیٰ کو حاصل کر لیا، جو بھی رب کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگت میں آ جاتا ہے، پھر رب کے محبوب اسے اتنا نوازتے ہیں کہ اسے دنیا کا بھی بادشاہ بنا دیا جاتا ہے، آخرت کا بھی بادشاہ بنا دیا جاتا ہے۔ رب کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اتنی اعلیٰ بارگاہ ہے کہ اس بارگاہ کے اندر اگر حسنین کریمین آتے ہیں تو رب کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اتنا عطا فرماتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں، اتنا کرم فرماتے ہیں کہ انہیں جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا جاتا ہے۔ معزز و محترم سامعین حضرات، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت، رب کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے جو بھی وابستہ ہوا ہے، رب کے محبوب نے اتنا کرم فرمایا ہے کہ اسے دنیا کے اندر بھی ممتاز کر دیا ہے، وہ آخرت میں بھی ممتاز ہو جاتا ہے۔ معزز و محترم سامعین حضرات، رب کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اتنی اعلیٰ بارگاہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک عدی بن حاتم کھڑا ہے اور لوگوں کو اپنے دادا حاتم طائی کی سخاوت کے قصے سنا رہا ہے اور لوگوں کو اس کی سخاوت کے واقعات بتا رہا ہے کہ وہ اتنا سخی تھا، لوگوں کی کس انداز سے مدد کیا کرتا تھا، لوگوں کو خیرات کس انداز سے دیتا تھا، وہ اس کے تمام واقعات بتا رہا تھا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ رونق افروز ہوئے اور فرمایا کہ عدی بن حاتم، تو حاتم طائی کی سخاوت کے جو قصے بیان کر رہا ہے، یہ اس کی سخاوت، اس کی تعریف نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس کی کنجوسی اور بخل بیان کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو اس کی تعریف کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ سن، حاتم طائی وہ بندہ تھا کہ جس کے محل کے 12 دروازے تھے، اگر مانگنے والا اس کے محل کے ایک دروازے پہ آتا ہے اور آ کر سوال کرتا ہے تو حاتم طائی اس کی جولی میں خیرات ڈال دیتا ہے۔ وہ مانگنے والا دوسرے دروازے پہ آ کے سوال کرتا ہے، حاتم طائی پھر اسے عطا کر دیتا ہے۔ وہی مانگنے والا جو پہلے دروازے پہ آیا تھا پھر دوسرے دروازے پہ چلا جاتا ہے، پھر تیسرے دروازے پہ آتا ہے، حاتم طائی اسے ددکار نہیں دیتا، اسے غصے نہیں ہوتا، اس کی پیشانی پہ بال نہیں پڑتے، بلکہ حاتم طائی اسے پھر خیرات دے دیتا ہے، اس کی جولی میں خیرات ڈال دیتا ہے۔ وہ مانگنے والا جو پہلے دروازے پہ مانگنے آیا تھا، وہ مانگتے ہوئے 12ویں دروازے تک پہنچ جاتا ہے، حاتم طائی پھر عطا کر دیتا ہے۔ وہ مانگتے ہوئے دوبارہ پھر مانگنا شروع کرتا ہے، حاتم طائی اسے غصے نہیں ہوتا۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، فرمایا عدی بن حاتم، میں تجھے بتاتا ہوں کہ اب سخاوت کس کو کہتے ہیں اور سخی ہوتا کون ہے۔ فرمایا کہ میرے نانا مصطفیٰ کے محل کا کوئی بڑے اس کے دروازے نہیں تھے، کوئی بہت بڑا وہ محل نہیں تھا۔ فرمایا میرے نانا مصطفیٰ کا صرف ایک ہی دروازہ تھا جو اس پہ ایک بار مانگنے آ جاتا تھا۔ رب کے محبوب اتنا نوازتے تھے، اتنا کرم فرماتے تھے، اتنا عطا فرماتے تھے، اسے دنیا کا بھی بادشاہ بنا دیتے ہیں، آخرت کا بھی بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ فرمایا میرے نانا مصطفیٰ کا کوئی بہت بڑا محل نہیں تھا،
اس کے کوئی بہت زیادہ دروازے نہیں تھے، ایک دروازہ تھا۔ فرمایا جو مانگنے آ جاتا تھا اتنا کرم فرماتے تھے، اس کی جھولی بھی بھر جاتی تھی، اس کا من بھی بھر جاتا تھا۔ فرمایا رب کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ اتنی اعلیٰ بارگاہ ہے، اتنی افضل بارگاہ ہے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں اگر حضرت ابو بکر آئے ہیں، مصطفیٰ نے اتنا کرم فرمایا ہے، اتنا نوازا ہے، اتنا عطا کیا ہے کہ انہیں صدیق اکبر بنا دیا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں عمر فاروق آتے ہیں، انہیں فاروق اعظم بنا دیا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں مصطفیٰ کے دامن سے حضرت عثمان اپنی نسبت کو بحال کرتے ہیں تو مصطفیٰ انہیں غنی اور ذو النورین بنا دیتے ہیں۔ یہی وہ بارگاہ ہے، یہ مصطفیٰ کی اتنی افضل اور اکمل بارگاہ ہے کہ اس بارگاہ میں اگر حضرت علی آئے ہیں انہیں شیر خدا بھی بنا دیا جاتا ہے، مشکل کشا بھی بنا دیا جاتا ہے، حاجت روا بھی بنا دیا جاتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ اتنی اعلیٰ بارگاہ کہ جنہوں نے مصطفیٰ کے دامن کو تھام لیا ہے، مصطفیٰ کی نسبت کو حاصل کر لیا ہے، وہ اگر حسنین کریمین ہوں، رب کے محبوب فرماتے ہیں کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ فرمایا کہ میرے یہ دونوں بیٹے حسن بھی اور حسین بھی، فرمایا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ اتنی اعلیٰ بارگاہ ہے، اس بارگاہ کے اندر سیدہ فاطمہ اگر آئی ہیں تو رب کے محبوب نے اعلان فرمایا رب ذوالجلال نے میری اس بیٹی کو جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے۔